ہمارے ہاں صدقۃ الفطر جو چاند نظر آنے سے پہلے لوگ ادا کرتے ہیں وہ صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو لوگ صدقۃ الفطر پیسوں کی صورت میں دیتے ہیں ان کا بھی وہ صدقۃ الفطر ادا نہیں۔ کیوں؟ ابھی فطرانے کا ٹائم ہوا ہی نہیں۔ فطرانہ واجب ہوتا ہی چاند نظر آنے کے بعد ہے۔ جو لوگ چاند نظر آنے سے پہلے ادا کر چکے ہیں آپ میں سے، ان کا فطرانہ ادا نہیں ہے، وہ ان کا ایک عام صدقہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے یہ ویڈیو کلپ سنا جس میں غیر مقلد وہابی مولوی نے یہ کہا کہ جو لوگ عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے فطرانہ دیتے ہیں، کہتا ہے ان لوگوں کا فطرانہ ادا نہیں ہوتا، اور اسی طرح کہتا ہے جو لوگ پیسوں کی شکل میں فطرانہ دیتے ہیں ان کا بھی فطرانہ نہیں ہوتا۔ دلیل اس نے یہ دی، کہتا ہے عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد فطرانہ واجب ہوتا ہے، تو کہتا ہے جب عید الفطر کا ابھی چاند نظر ہی نہیں آیا تو فطرانہ واجب ہی نہیں ہوا۔ تو جب فطرانہ ابھی واجب ہوا ہی نہیں تو ادا کرنے سے وہ واجب ادا کیسے ہوگا؟ اس بنیاد پر اس نے کہا کہ عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے جن لوگوں نے فطرانہ دیا ہے، جو لوگ دیتے ہیں، ان کا فطرانہ ادا نہیں ہوتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری اس کی جہالت کی مار ہے، اس کو مسئلہ یہ سمجھ نہیں آ رہا، اس کی جہالت کی وجہ سے۔ اگر دلائل کی روح سے دیکھا جائے تو یہ بالکل درست ہے، اور عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے دیا گیا فطرانہ وہ بالکل ادا ہوتا ہے۔ اس کی سامعین و ناظرین میں آپ کے سامنے دلیل یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس سنن جامع ترمذی ہے، اس میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک پورا باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی تعجیل الزکوٰۃ، کہ صدقہ زکوٰۃ یہ فرض واجب ہونے سے پہلے ادا کرنا، اس بارے میں یہ باب۔ اس میں سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے دو روایتیں امام ابو عیسیٰ ترمذی لے کے آئے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں، ان العباس رضی اللہ تعالی عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقتہ قبل ان تحل۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، پوچھا کہ صدقہ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے یہ ادا کرنا کیسا ہے، یہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں فرخص لہ فی ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ زکوٰۃ فرض واجب ہونے سے پہلے اس کو ادا کرنے کی اجازت ارشاد فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر زکوٰۃ اور صدقہ وہ فرض واجب ہونے سے پہلے بھی ادا کر دیا جائے تو وہ ادا ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے عرف میں صدقہ فطر جو ہے، فطرانہ جو ہے، یہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بالکل واضح ہے کہ صدقہ زکوٰۃ واجب فرض ہونے سے پہلے بھی اگر ادا کر دیا جائے تو وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک وہ بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اس میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا انا قد اخذنا زکوٰۃ العباس عام الاول للعام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ ہم نے حضرت عباس کے مال سے زکوٰۃ جو ہے وہ گزشتہ سال ہی ان کے اس سال کی زکوٰۃ لے لی تھی۔ تو سامعین و ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پورا سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عباس کے مال سے زکوٰۃ جو ہے وہ لے لی۔ تو اس سے پتہ چلا زکوٰۃ صدقہ واجب ہونے سے پہلے بھی اگر ادا کر دیا جائے تو وہ بالکل ادا ہو جاتا ہے۔ اب سامعین و ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور آپ کے سامنے روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی صحیح بخاری شریف سے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عظیم صحابی رسول،
ان کا صدقہ فطر ادا کرنے کے حوالے سے ان کا کیا طریقہ کار تھا۔ اس میں یہ واضح لکھا ہے کانا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یعطیہ الذین یقبلونہا، کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنا فطرانہ جو ہے وہ فقیر کو، مانگنے والے کو عید کا چاند نظر آنے سے 2 یا 1 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث پاک کے الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حاکم وقت کی طرف سے جو صدقہ لینے والے افراد تھے، جو صدقہ اکٹھا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے یا کسی فقیر کو۔ تو حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ معنی اس کا کہ فقیر کو آپ دے دیتے تھے، یہ معنی زیادہ ظاہر ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی عید الفطر کا چاند نظر آنے سے 1 یا 2 دن پہلے اپنا صدقہ فطر، اپنا فطرانہ جو ہے وہ فقیر کو دے دیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فطرانہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی اگر دیا جائے تو وہ بالکل ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ غیر مقلدین وہابی حضرات جو ہیں ان کے گھر سے بھی ایک حوالہ اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ فتاوی علماء حدیث ہے غیر مقلدین حضرات کا، اس کی جلد نمبر 7 ہے میرے پاس اور صفحہ نمبر اس کا 210 ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی جو اس بندے نے بھی اپنی اس ویڈیو میں بیان کی ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں حافظ عبداللہ روپڑی جو کہ ان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا صدقہ فطر جمع ہونے کو 3 دن یا اس سے زیادہ ہو گئے تھے، اور ظاہر کہ یہ جمع ہونا عید سے پہلے تھے، کیونکہ صدقہ فطر کی غرض حدیث میں یہ آئی ہے کہ مساکین کو عید کے دن سوال سے مستغنی کر دیا جائے۔ اس سے حکم ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کیا جائے تاکہ مساکین عید کی تیاری کر سکیں۔ آگے لکھتے ہیں پس ثابت ہوا کہ عید کا چاند دیکھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا ہو سکتا ہے۔ تو یہ غیر مقلدین وہابی حضرات کے بہت بڑے محدث عبداللہ روپڑی، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی اگر کوئی بندہ اپنا فطرانہ دیتا ہے تو وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر سامعین و ناظرین مسئلہ یہ رہا کہ اگر کوئی فطرانہ پیسوں کی شکل میں دیتا ہے تو کیا اس کا فطرانہ ادا ہوتا ہے؟ اس مولوی نے کہا کہ پیسوں کی شکل میں اگر کوئی بندہ فطرانہ دیتا ہے تو اس کا نہیں ہوتا۔ اس بارے میں بھی میں ان غیر مقلدین وہابی حضرات کے گھر سے ایک فتاوی ان کا جو ہے اس سے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ فتاوی علماء حدیث ہے، جلد نمبر اس کی 7 ہے اور صفحہ نمبر 209 ہے۔ اس پر ان کے ایک محدث اور ان کے ایک مفتی، ان سے یہ سوال ہوا، سوال یہ تھا کہ صدقہ فطر گیہوں ہو اور جوار کھجور کے عوض میں دوسری چیز دینا جائز ہے یا نہیں؟ مثلا چاول، چنا، پستہ، یعنی کھجور اور گندم، جو اس کے عوض، اس کے بدلے اگر کوئی چاول دے یا کوئی پستہ دے یا چنے دے تو کیا ان سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں بلا ریب جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گندم جو اس کے بدلے چاول، پستہ یا چنا سے صدقہ فطر دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، جائز ہے۔ آگے لکھتے ہیں اس کے متعلق ہمارا رسالہ صدقہ فطر دیکھنا چاہیے، اس میں 10 ادلہ اس بات پر قائم کیے ہیں کہ صدقہ فطر میں بجائے غلہ نقدی دے سکتا ہے۔ تو ان کے بہت بڑے ایک محدث اور ان کے بہت بڑے مفتی وہ کہتے ہیں ہم نے 10 دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ غلہ یعنی گندم، کھجور جو کے بدلے اگر کوئی بندہ نقدی رقم سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو صدقہ فطر نقدی رقم سے بھی ادا ہو سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے لکھا کہ 20 ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق
کی ہے۔ تو سامعین ناظرین، ان کا ایک بہت بڑا مفتیوں کا پینل یعنی 20 کے قریب ان کے مفتی جو ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ صدقہ فطر اگر پیسوں کی شکل میں نقدی دیا جائے تو پھر بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ صدقہ فطر اگر کوئی پیسوں کی شکل میں دیتا ہے تو پھر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ پورا باب قائم کیا فی اعطاء الدرہم فی زکوٰۃ الفطر، یعنی صدقہ فطر میں اگر کوئی درہم دینا چاہے اس بارے میں کیا حکم ہے، تو اس بارے میں انہوں نے چند اقوال جو ہیں وہ یہاں لکھے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے وقیع عن قرہ قال جاءنا کتاب عمر بن عبد العزیز فی صدقۃ الفطر۔ قرہ بن خالد دسوسی جو کہ ثقہ راویوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیں حضرت عمر بن عبد العزیز ان کا خط آیا، انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ صدقہ فطر ہر بندے کا وہ نصف سا یا اس کی قیمت ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں نصف درہمین، نصف سا جو ہے اس کی قیمت نصف درہم ہے، آدھا درہم آدھا سا کی قیمت ہے۔ ہر بندہ صدقہ فطر دے یا نصف سا جو ہے وہ گندم دے، اگر وہ نہیں دے سکتا تو آدھا درہم وہ صدقہ فطر کرے۔ اور پھر اس کے نیچے لکھتے ہیں وقیع عن سفیان عن حشام عن الحسن، حضرت امام حسن بصری جو کہ سیدنا مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں لا باسا ان تؤتی الدراہم فی صدقۃ الفطر۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر صدقہ فطر پیسوں کی صورت میں، درہموں کی صورت میں دیا جائے تو فرماتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سامعین ناظرین، ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی صدقہ فطر پیسوں کی صورت میں دینے کو جائز سمجھتے تھے، اسی لیے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی پیسوں سے صدقہ فطر ادا کرنے کو جائز سمجھا اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ اور پھر سامعین ناظرین، اگر غور کیا جائے تو وہ جو اور گندم اور کھجور کی شکل میں صدقہ فطر دیا گیا وہ بھی قیمتاً دیا گیا ہے، وہ طعام کے طور پر نہیں دیا گیا۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جب گندم سے صدقہ فطر ادا کرنے کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت یہ طے پایا کہ گندم جو ہے اس کا نصف سا اس کی قیمت کھجور، کشمش اور جو کہ 1 سا کے برابر ہے، تو اس لیے اگر کوئی گندم سے صدقہ فطر دیتا ہے تو وہ نصف سا دے گا، پورا سا نہیں دے گا۔ اس لیے گندم کے نصف سا کی جو قیمت ہے، مالیت ہے، وہ کھجور کے اور کشمش اور جو کہ 1 سا کے برابر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کھجور، کشمش یا جو کی شکل میں صدقہ فطر دیا گیا ہے وہ بھی قیمتاً دیا گیا ہے، وہ بھی طعام کے طور پر نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اس وقت یہ سا جو ہے اس کی قیمت جو ہے یہ درہم سے بھی کم تھی، دینار سے بھی کم تھی، اور درہم اور دینار سے نیچے کوئی کرنسی جو ہے وہ موجود نہیں تھی، تو اس لیے صدقہ فطر جو ہے وہ قیمتاً 1 سا کھجور، جو اور کشمش کی صورت میں دیا گیا۔ تو اس لیے فقہائے کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ پیسوں کی صورت میں بھی صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو اس کا ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے دور میں جو صدقہ فطر دیا گیا ہے جو کھجور یا کشمش کی شکل میں، وہ بھی قیمتاً دیا گیا ہے، وہ بھی بطور طعام نہیں دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے سامعین و ناظرین، پیسوں کی شکل میں صدقہ فطر دینا یہ بالکل جائز ہے، اور اس مولوی کا یہ کہنا کہ اگر کوئی پیسوں کی صورت میں صدقہ فطر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، یہ بالکل کھلی جہالت کی بنیاد پر اس بندے نے یہ کہا ہے۔ شریعت کا، دین اسلام کا ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو اور صدقہ فطر کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔